بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملکہ کا جنت میں گھر خریدنے کا واقعہ۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے نہر کے کنارے بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گھرودوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے منصوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائے اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی میں، اس وقت میں جلدی میں ہوں۔ بہلول تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور نداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معلومات میں مصروف ہو گئی۔ رات کو اپنے بستر پر گئی۔ آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کو تصور بھی کرنا محال ہے کہ وہ روح زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے سترنگ جواہرات نگاہوں کو نکھار رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول کھل رہے تھے اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری تھی اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے، زرعی کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور خوبصورت لہجے میں بولے، تشریف رکھیے زبیدہ۔ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ تعجب سی ہو کر دستاویز اٹھائے اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں میں لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی منظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا اور غور کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے وہ روح زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا روا روا خوشی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، جل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو تندرست ہے احمق، کیا تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے؟ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی گفکی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھوں نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے کیا؟ خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب مت کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلوا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں
लिपटा शहंशाहों की शान से आया और मनाखेज लहजे में हारून से बोला, तुझ जैसे बादशाह को मुझ फ़कीर की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? सुना है तूने बहिश्त बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हारून ने मजाक उड़ाया, यह कारोबार कब से कर रहे हैं? बहलोल ने बेनियाजी से जवाब दिया, सुना है तूने मलका को भी कोई बहिश्त बेची है? हारून ने सवाल किया। हाँ, बहलोल ने इस बात में सर हिलाया। कितने में? हारून ने पूछा। 100 दीनार में। वह बोला, बहुत खूब, मैं भी तुझे 100 दीनार से कुछ ज़्यादा ही दे दूँगा। एक बहिश्त मेरे हाथ भी फ़रोख्त कर दे। हारून ने कहा। बहलोल ने कहा लगाया। हारून तेरी मलका ने तो अनदेखे यह सौदा किया था, तूने तो उससे सब कुछ सुन लिया है, अब उसकी कीमत अदा करना तेरे बस में नहीं। बहलोल की इस करामात ने हारून को फ़िक्रमंद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई ऐसी बात लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करे और वह उसके मुरीद बन जाए, क्योंकि उसे यह भी बदगुमानी थी कि इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम, जिन्हें उसने कैद कर रखा था, वह उनसे खुफिया राब्ता रखता है और उनके खिलाफ प्रोपगेंडा करता है। उसने उन जासूस को बुलवाया जो बहलोल के बारे में तमाम खबरें पहुंचाते थे और उनसे बोला, तुम लोगों ने बहलोल के बारे में क्या पता लगाया है? जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? एक शख्स ने ज़रूरत की। अमान है, हारून ने कहा। अली जहाँ उसे दीवाना नहीं दाना कहना चाहिए। ऐसा मालूम होता है जैसे उसने खुद पर दीवानगी का एक खोल सा चढ़ा रखा है। वह दानिशमंदी में अच्छे भले होशमंदों को मात दे देता है। मैंने उसकी बहुत निगरानी की है, मगर कोई ऐसी बात नहीं देखी जिस पर गिरफ्त की जा सके। एक वज़ीर ने जवाब दिया, हमें खबर मिली है कि उसने आवाम को आशिक बना रखा है। लोग अपनी मुश्किलें लेकर उसके पास जाते हैं। हारून ने नागवारी से कहा, आपने बजा फरमाया। ज़िल्ले सुबहानी यह हकीकत है कि वह लोगों के काम आता है और बड़े अजीब अंदाज में उनकी मुश्किलें हल करता है।